قرآن پاک کو پڑھنے کا طریقہ جو ہے نا، اگر آپ اس کو شان نزول کی بطور پڑھیں گے نا، تفسیر کی بطور، کبھی سمجھ نہیں آئے گا. تفسیر سمجھتے ہیں کہ اس آیت شان نزول یہ ہے، تو شان نزول کے ساتھ مخصوص رہے گی بات، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. وہ شان نزول یہ ہے کہ ابھی بات ہو رہی ہے آپ پر، آپ بات سمجھ گئے. آپ اس کو کہو کہ ابھی اللہ تو آتی ہے نا، اللہ حاضر ناظر ہے، موجود ہے، آپ موجود ہے، کلام موجود ہے. آپ ذرا پڑھو تو صحیح کہ آپ کو کون کون سے زمانوں کے جلوے نظر آئیں گے. شاید رسول آپ پڑھتے ہو نا کہ یہ اس زمانے میں ایک واقعہ تھا، ان لوگوں کے ساتھ یہ بات ہوئی تھی، جہاں نقشہ تھا، یہ یہودیوں کے کیمپ تھے، یہ مسلمانوں کے کیمپ تھے، نقشہ بنے ہوتے نا تصویروں میں، یہ وہاں سے بنی اسرائیل چلے آئے، وہ سارا پڑھی ہوں گے چکرا. آپ نے اللہ فرما رہے ہیں آپ کو، اور یہ آپ کے لیے قرآن آیا، تم پتلی ہے نا، اس سے آپ پڑھو، خود بخود آپ کو اس بات کی سمجھ آتی جانی کہ یہ کیا مقام. آپ شان نزول جو دیکھیں گے، اس کے علاوہ آپ دیکھو گے کہ یہ ان کے لیے استعمال ہوا، یہ کچھ واقعات ہیں بزرگوں کے، کچھ پیغمبروں کے، کچھ امتوں کے، کچھ ریکارڈ، اور کچھ آنے والے زمانے کی بات ہے. اور پھر آپ کے لیے پھر کیا ہے؟ اب میں یہ راز بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ اپنا مقام نہ طے کریں کہ آپ کس کیپیسٹی میں پڑھ رہے ہیں، تب تک بات سمجھ نہیں ہے. اگر آپ تنقید کے لیے پڑھیں گے، آپ گمراہ ہو جائیں. ممکن ہے، اور اب کس طرح ہے کہ کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. لگاؤ ذلہ بھی کثیرا مجادی بھی کثیرا، ایک ہی کتاب ہے، کچھ لوگوں کو گمراہ کر سکتی ہے، کچھ لوگوں کو ہدایت دے سکتی ہے. وہ کون لوگ ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں؟ جو اسی طرح تنقید کی طرح پڑھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ میں قادر ہوں، دینی شیطان مخالف ہو گیا، نہیں کر سکتے اللہ تجھ صاف انکاری ہو گئی. تو قدرت کہاں سے آئی؟ آپ گمراہ ہو گئے. جو پڑھنے والے یہ بھی گمراہ ہو گیا. اگر آپ ماننے والے ہو، اب دیکھو اللہ خود ہی بیان فرما رہے ہیں، کوئی راز تو ہوگا نا. اپنی شان بیان کرنے سے ساتھ ہی ایک بغاوت بیان فرما دی. اللہ تو ہم سے بہتر جانتا ہے نا بات کو، کیوں بیان فرمایا اس نے. تو شیطان اپنی جگہ پہ ہے، تمہارے اندر شیطانیت کو اظہار میں آ جائے گی. یہ آپ خود پہچان لو گے کہ شیطان گمراہ اور ہم ماننے والے. راز کیا ہے شیطان کا؟ اگر آپ تنقید میں آ گئے تو آپ ہی شیطان ہو گئے، اگر آپ تائید میں آ گئے تو آپ ماننے والے ہو گئے. پچھلے حکم اللہ نے دیا تو بھی مان جاؤ. اللہ نے فرمایا ہوگا میرے علاوہ سجدہ نہیں کرنا، تب چل پڑے. پھر ایک دن کیا دیا ہوگا، اس میں سجدہ کرو. اس نے کہا ہوگا کہ یہ تو آپ نے کل اور حکم دیا، آج اور حکم دیا. شیطان کیا ہوتا ہے؟ وہ جو حکم دینے والے کو کوئی پچھلا حکم یاد دلائے، شیطان اسے کہتے ہیں. اور ماننے والے کو کل بھی مانا، آج بھی مانا، آیا کرو، آ گئے، جاؤ بھی، چلے جائے. یہ ہے جو اتنا مان جائے وہ شیطان نہیں مانتا. شیطان کی تعلیم کیا ہوئی؟ ماننے کے بعد رکاوٹ، یعنی کہ امر کو ماننے کے بعد کسی حکم کا انکار. یہ ابلیس. آپ کو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں سمجھ آئی؟ وجوہات کے ساتھ وجہ جائز بھی ہو تب بھی امر ماننے کے بعد انکار کرنے والا ہے ابلیس. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تیسرا بھی سمجھ آ رہی؟ ہم آپ کے حکم مانیں گے، مانو، یہ نہیں مانو. یہ چیزیں آپ کو اندازہ لگا کہ وہ کون ہے، یہ بھی کوئی ہوتا ہے، اور تو ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو جی ہوگا کہ نہیں ہوگا. شیطان یعنی کہ جب یہ ریلیشن طے ہو جائے، ایک مانے گا دوسرے کا، تو ماننے والا جہاں انکار کرتا ہے وہاں اس کے اندر ابلیسیت پیدا ہونا. اور یہ اس وقت ہر وقت ہوتا ہے، ہر وقت ہوتا ہے. بات ناری ہم کو نہیں سمجھائی. جہاں ریلیشن قائم ہو گیا منوانے والا اور ماننے والے کا، اگر ماننے والے نے معذرت پیش کی، ابلیسیت. آپ کی بات سمجھائی کہ نہیں سمجھائی؟
بات نہیں ہاں ارے بی پلس آ گیا نا آپ اتنی ہے. اب پیرو مجھے کبھی یہ سلسلہ ہوتا ہوگا اچھا کہ مارنے والا جہاں مارنے میں معذرت کرے گا وہاں سے ابلیسیت. آپ کو بات نہیں اور جو وسوسہ ڈالے گا ماننے والوں کے دلوں میں نہ شیطان وسوسہ کیا کرتے اور مسئلہ تو میرا حل نہیں ہوا. آپ سے رہے کی مسئلہ تھا سرح تو لینی تھی آپ نوکری تو آپ کو ملی مان کیا رہے یعنی کہ یہ وسوسہ آیا پیغمبروں پہ بھی آیا جو تو انبر تھا نا چاہیے تھا طاقت یقین ورنہ وہ کہتے ہیں دیکھو آپ 1400 سال آپ کی عمر ہے 900 سال آپ نے خدمت کی اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کی یہ آپ کا پیٹا جا رہا ہے پھر یہاں میں نور علیہ السلام خوشی کاری پیغمبری کرتے رہے ہو. یہ تو ممکن ہے نا کہ آتا استعفے کا وقت آ جائے اور یہ وسوسہ جو ہے نکالنا یہ ازاج میں ہوتا ہے. عام آدمی اسی وسوسے میں غرق ہو جاتا ہے. اللہ کے تقرب خدا اللہ کے قریب نہ جانا تو مجھے کیا ہوتا ہے کہتا ہے کہ یہ تو کربلا بنا دے گا تقریبیوں کو بات کہیں کنویں میں پھینک دیتا ہے کہیں جیل سے گزار دیتا ہے اب کہیں مطلب مچھلی کے پیٹ ہو جاتا ہے کہیں اور واقعات ہو جاتے ہیں کہیں آرا ہو جاتا ہے چیز ہو جاتا ہے کہیں بیٹا کدھر باپ کدھر کہیں کون کا ادھر ادھر واقع. یہ اللہ کے قریبیوں کا حال خود اس نے دان فرمایا تو یہ کہاں جگہ سے قریب ہو رہے ہو. یہ ہے وسوسہ وسوسہ کے دل مانا ہے شیطان کا اور ماننے والا بھی اسی جیسے ہو جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کو ماننے کا طریقہ کیا ہے ہم نے اللہ کو مانا اپنا مالک اور میں خوش رکھے تب مالک اللہ کی کیا اگر خوشی کے کمی آ جائے تب مالک اور میں وہ صحیح بنا دے تب مالک محتاج بنا دے تب مالک کوئی چیز دے ہماری آرزو میں پوری کرے تب وہ مالک نہ پوری کرے تب بھی مالک. صحت میں اللہ بیماری میں اللہ دیش میں اللہ پردیش میں اللہ حاصل میں اللہ معلومی میں اللہ خوشی میں اللہ غم میں بھی اللہ اور بدل ہی اللہ ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ اللہ سے یہ شرط منگانا کہ میں آپ نماز شروع کرنے لگے ہیں انتری پر شاید دیکھنا پھر تمہارا کام ہو جائے نماز پڑھنے لگے. یہ نماز برائے کام جو ہے نا اس سے آپ بچو. نماز برائے نماز کیا کرو نماز برائے تقرر پڑھو. جو نماز سوائے عبادت سے بے نیاز کرے وہ بندگی وہ سجود و قیام پیدا کر. نماز سوائے عبادت نہیں کرنا عبادت سے کچھ اور چیز نہیں نکالنا پر پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی. ہم سے بات سمجھ آ رہی کیا تھا پھر آپ سے وسوسہ کیا آئے گا تو یہ سب لوگوں کو ہوتا ہے نا دعائیں منظور ہوتی ہیں مقبول ہوتی ہیں. دعا مقبول کرنا اس کا کام ہے اور اگر نہ منظور فرمائے تب بھی اسی کام ہے.